تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لیول پلئنگ فیلڈ کا تعلق ہے وہ میرے خیال سے ہر پارٹی کا حق ہے اور اس کو انشور کرنی چاہیے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کاغذ چھینے جا رہے ہیں, یہ تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی اس کو یہ کوئی میرے خیال سے بڑا حوصلہ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ اس وقت لیول پلئنگ فیلڈ ہے. لیکن جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کل والے اس ڈیسیشن کا, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا آج ڈر کے انہوں نے بہت زیادہ پینک کیا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے جو کرٹیسزم آیا ہے اس کے اوپر معصوم کہہ دیے جانے پر یا لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تھوڑا سا ڈر انہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے کہ عدالتوں سے ایک خاص پارٹی کی سہولت کاری تو ہوئی ہے, اس کے بارے میں میرے خیال سے ڈبیٹ نہیں ہو سکتی ہے. وہ سارا کچھ ساری قوم نے دیکھا ہے, ہم نے بھگتا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے, رپورٹ بھی کیا ہے, چاہے وہ بندے ویلی عدالتیں تھیں, چاہے وہ گلزاری عدالتیں تھیں, جو بھی تھی, ان کو جو بھی نام آپ دے لیں, وہ روایت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, اصل پینک اس لیے ہے کہ سب کا خیال یہ تھا اور سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ شاید سائفر کیس اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اندر خان صاحب کی جان بچنا مشکل ہے. کوئی کہہ رہا تھا سزائے موت ہوگی, کوئی کہہ رہا تھا عمر قید ہوگی. تو جب عدالت اس طرح کے ریمارکس دے دیتی ہے تو نیچے کی ٹرائل کورٹ کے ہاتھ پھر بند جاتے ہیں. ہم نے دیکھا پاناما میں جب صادق اور امین کہا کہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جونیئر عدالتوں نے جس طرح سزائیں دی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ توقع کرنا آپ کے سائفر کیس جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو کے اور اس میں خان صاحب کو کوئی سزا ہو جائے گی, یہ تو مجھے اب ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. تو اس لیے زیادہ پینک کیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں نے, سبھی بڑی مین اسٹریم پارٹیوں نے پریس کانفرنسز کر کے ان ریمارکس پر جو عطر من اللہ صاحب سے منسوب ہیں کہ وہ معصوم ہیں. میرے خیال سے یہ تو ضرور کہنا چاہیے کہ کیس جب ٹرائل سٹیج پر ہو اور سپریم کورٹ کا جج کہہ دے کہ وہ معصوم ہے تو کیس صاحب تو فارغ ہو گئے. اور نعیم صاحب نے کل بھی بہت ٹھیک کہا تھا کہ اگر یہ آبزرویشن جو ہے اس کے بعد سے اس کیس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں. میرے خیال سے سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا, آئی ایم سوری آئی ایم مس کوٹنگ دیٹ, اینی وے. تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اب سائفر میں سے کچھ نکلنا جو ہے اس کے امکانات بہت کم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں اس طرح کی کیفیت کا سامنا کیا ہے, اس کا رونا رویا ہے. اس لیے ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جیسے بالکل کرن ناز ٹھیک کہہ رہی تھی, کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے سیکھا کسی نے نہیں ہے. دوسرے کے ساتھ جب ہوتا ہے تو خوشیاں منا لیتے ہیں, جب اپنے ساتھ ہونے لگتا ہے تو پھر ٹسوے بہاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. تو لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر کہیں ایکسیسو کمٹ کر رہا ہے تو اس کو اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی اگر نہ رہے تو الیکشن ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن کو پارٹی کا ہی کوئی بندہ چیلنج نہ کرے, وہ جس طرح کے بھی ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اور جس کا جو نتیجہ نکلتا ہے, جس کا سامنا آج پی ٹی آئی کو ہے, یہ پہلے 2 مرتبہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ایک دفعہ تلوار سے تیر پر آ گئی تھی پیپلز پارٹی, اس کے بعد سائیکل سے شیر پر آ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز. اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو منظرنامہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر ان کی اپیل منظور نہیں ہوتی, جس کے بارے میں کوئی نہیں لگ رہے, رائے قائم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن بھی 10 بار تو ضرور سوچے گا اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے. تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب کس حد تک اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے یا اس میں کوئی ایسی صورتحال نکالتا ہے جس سے ٹھیک ہو جائے. جو پارٹی کے الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے, نسیم آپ ذرا ریکال کر کے دیکھیے جو پہلے 2 الیکشن ہوئے تھے پارٹی کے, ایک جسٹس وجی الدین صاحب میں ہوا تھا, دوسرا تسلیم نورانی صاحب کے ہوا تھا. تو تاریخ تو کوئی بہت اچھی نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن پارٹی کے الیکشن کی وجہ سے کسی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی بالکل ایسی بات ہے جی, بالکل ایسی بات ہے. یہ لوگ کہتے تھے یہ بہت ڈیموکریٹک ہو رہے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ اور پارٹیز اپنے کنٹرول کو لے کے آگے چلتی ہے. ہاں میرے خیال سے کبھی بھی الیکشن جو ہے, جتنے بھی الیکشن ہوئے 1970 کے بعد 9 الیکشن ہو چکے ہیں تقریباً, کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے دودھ کی نہریں نہیں بہائی ہیں. میرے خیال سے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے دور میں بہت اعلیٰ کام تھا. ہر دفعہ یہی کرائسس ہوتا ہے اور ہر دفعہ مد نظر کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں کے مسائل تو پیچھے رہ گئے. آپ مجھے بتائیے جتنی پریس کانفرنسز ہم نے آج سنی, جتنی ہم نے پچھلے 3 مہینے میں سنی یا پچھلے سال میں سنی, پچھلے 16 مہینے میں سنی, کسی نے عوام کے مسائل کی بات کی ہے؟
تو یہ تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سوائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے انہوں نے عوام کی بہبود کی بات تو کبھی کی نہیں ہے. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے, تو بالکل وہی ہے. یہ پرانی بات یہ ہے کہ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. آپ دیکھ لیجئے گا عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر اگر ہاتھ نہ جوڑیں, میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا. جتنی مرضی یہ آپس میں بیان بازی کر لیں, ایک دوسرے کے خلاف کر لیں, لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے بخاری صاحب پہلے 10 سال کا خان صاحب کا پلان تھا, اب سننے میں آ رہا ہے 10 سال یہاں کا بھی کوئی پلان نہیں. بن تو گیا ہے. 10 سال کا ہمیں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے پچھلی مرتبہ, ہم نے انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا بی بی 10 سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ ہو, پھر پاکستان کی بہتری اسی میں ہے.